مکہ پاک کی مدینہ پاک کی یادیں ہم نے تازہ کرنی ہیں، شامل ہو جائیں۔ میں صحن حرم میں آیا ہوں، 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 شرمندہ سالر زیزہ سا، شرمندہ سالر زیزہ سا، میں صحن حرم میں آیا ہوں، میں صحن حرم میں آیا ہوں، لے کر ایک بوجھ گناہوں کا، لے کر ایک بوجھ گناہوں کا، میں صحن حرم میں آیا ہوں، 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 گر تو نہ بخشے گا مجھ کو، پھر کیسے میں بخشش پاؤں گا، گر تو نہ بخشے گا مجھ کو، گر تو نہ بخشے گا مجھ کو، پھر کیسے میں بخشش پاؤں گا، کر کے امیدیں وابستہ، کر کے امیدیں وابستہ، میں صحن حرم میں آیا ہوں، میں صحن حرم میں آیا ہوں، لے کر ایک بوجھ گناہوں کا، لے کر ایک بوجھ گناہوں کا، میں صحن حرم میں آیا ہوں، میں حرم میں آیا ہوں، پاؤں میں گناہوں کی بیڑی، ہاتھوں میں لگی ہے ہتھکڑیاں، پاؤں میں گناہوں کی بیڑی، ہاتھوں میں لگی ہے ہتھکڑیاں، ہے بت سے غرق گردن خم ہے، ہر آنکھ ندامت سے نم ہے، ہر چہرے پہ ہے اشکوں سے رقم، اللہ کرم اللہ کرم، پاؤں میں گناہوں کی بیڑی، ہاتھوں میں لگی ہے ہتھکڑیاں، پاؤں میں گناہوں کی بیڑی، ہاتھوں میں لگی ہے ہتھکڑیاں، حاضر ہے مجرم اے مولا، حاضر ہے مجرم اے مولا، حاضر ہے مجرم اے مولا، میں صحن حرم میں آیا ہوں، میں صحن حرم میں آیا ہوں، میں صحن حرم میں آیا ہوں، میں
صحن حرم میں آیا کھوئی ہے امت کھیلوں میں مسلم ہے مست جھمیلوں میں کھوئی ہے امت کھیلوں میں مسلم ہے مست جھمیلوں میں یہ حال سنانے امت کا یہ حال سنانے امت کا میں صحن حرم میں آیا ہوں میں صحن حرم میں آیا لے کر ایک بوجھ گناہوں کا لے کر ایک بوجھ گناہوں کا میں صحن حرم میں آیا ہوں میں صحن حرم میں آیا ہوں حرم پاک فضائیں حرم پاک کی مقدس ہوائیں اللہ پاک پھر ہمیں اس کلام کے صدقے نصیب کرے جب وہاں بیٹھتے تھے مطاف خانہ کعبہ میں تو چند ایک کلام ہوتے تھے اس میں یہی کلام ورد زباں ہوتا اور لوگ اس کو سن رہے ہوتے چاہے طواف میں ہوتے پچھلے سال یعنی 2019 میں جب اس سے پچھلے سال یعنی 2020 میں تو سلسلہ نہیں بنا 2019 میں جب آخری حج کیا گیا تھا اجتماعی طور پر تو اس وقت ایک کلام ہم پڑھتے تھے میں چند اشعار اس کے بھی برکت کے لیے شامل کر رہا ہوں کرم پھر سے ہوا مجھ پر خدا کا گھر ہے اور میں ہوں کرم پھر سے ہوا مجھ پر خدا کا گھر ہے اور میں ہوں کرم پھر سے ہوا مجھ پر خدا کا گھر ہے اور میں ہوں کرم پھر سے ہوا مجھ پر خدا کا گھر ہے اور میں ہوں بیاں کیسے ہو یہ منظر خدا کا گھر ہے اور میں ہوں بیاں کیسے ہو یہ منظر خدا کا گھر ہے اور میں ہوں قدم ٹکتے نہیں میرے زمین پر کیا ہوا مجھ کو قدم ٹکتے نہیں میرے زمین پر کیا ہوا مجھ کو اڑا ہوں آسمانوں پر اڑا ہوں آسمانوں پر خدا کا گھر ہے اور میں ہوں کرم پھر سے ہوا مجھ پر خدا کا گھر ہے اور میں ہوں بیاں کیسے ہو یہ منظر خدا کا گھر ہے اور میں ہوں یہی دو چادر آدم کی سنت ہے بدن پر ہے سجی احرام کی چادر سجی احرام کی چادر خدا کا گھر ہے اور میں ہوں کرم پھر سے ہوا مجھ پر خدا کا گھر ہے اور میں ہوں اور حتیم پاک میں سجدے جبھی بھی ناز کرتی ہے حتیم پاک میں سجدے جبھی بھی ناز کرتی ہے
میں پہنچا کعبے کے اندر، میں پہنچا کعبے کے اندر، خدا کا گھر ہے اور میں ہوں، میں پہنچا کعبے کے اندر، خدا کا گھر ہے اور میں ہوں۔ کیسا شعر ہے سنیے۔ ہزاروں چکروں سے جان چھوٹی، 7 چکر سے۔ پہلے مصرے میں جو چکر ہے اس کا معنی الگ ہے اور دوسرے میں طواف کا چکر۔ ہزاروں چکروں سے جان چھوٹی، 7 چکر سے لگاتا یہ رہوں چکر، لگاتا یہ رہوں چکر، خدا کا گھر ہے اور میں ہوں، کرم پھر سے ہوا مجھ پر، خدا کا گھر ہے اور میں ہوں، بیاں کیسے ہو یہ منظر، خدا کا گھر ہے اور میں ہوں۔ شروع کے دن کی کیفیات ہوتی ہیں جب انسان حج کرنے کے لیے مسلمان جاتا ہے، یار ان کو بٹھا دیں، یار ان کو بٹھا دیں، توجہ بڑھ جاتی ہے، ادھر ہی بیٹھ جاؤ بیٹا۔ جب حج کے لیے پہنچتا ہے ایک مسلمان تو اس کی جو کیفیات ہوتی ہیں، اور خاص کر جو گروپ میں سفر کرتے ہیں، اکثر یہاں ایسے بیٹھے ہیں دوست کہ جنہوں نے گروپ میں سفر کیا، تو جب گروپ میں سفر کرتے ہیں تو ایک شیڈیول ہوتا ہے، ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ بھئی آج عمرہ کرنا ہے، پھر اجتماعی عمرہ ہے، پھر خانہ کعبہ کے طواف کرنا ہے، ٹائم پیریڈ بندھا ہوا ہے کہ بھئی جو ہے وہ سارے لوازمات سے فراغت کے بعد ہم پہنچیں گے حرم شریف اور بیٹھے رہیں گے، اور پھر حرم شریف میں بیٹھنا ہی ایک کیفیت کو لاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف دیکھنا بھی عبادت ہے، خانہ کعبہ کو فقط دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو جب بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ سارے کلام سنے جا رہے ہوتے ہیں یا قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو مناظر ہوتے ہیں نا، ان تمام مناظر کی گویا ایک طریقے سے ان کلاموں میں عکاسی ہوتی ہے۔ تو جب یہ اشعار پڑھتے ہیں تو کیفیت بنتی ہے۔ اب یوں سمجھیے کہ ہمارا سفر حج شروع ہو گیا ہے، ہم نے عمرہ کیا، صحن حرم میں پہنچ گئے، میں صحن حرم میں آیا ہوں، طواف کیا، خدا کا گھر ہے اور میں ہوں۔ اب مزید کچھ دن مکہ پاک میں گزارے اور خیریت سے پھر جو ہے وہ بلاو آ گیا مدینہ پاک کا، اب مدینہ پاک جا رہے ہیں، کیا کیفیت بن رہی ہے سنیے۔ امنگیں جوش پر آئیں، ارادے گدگداتے ہیں، 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 جمیل قادری شاید حبیب حق بلاتے ہیں، بولو جمیل قادری شاید حبیب حق بلاتے ہیں، جمیل قادری شاید حبیب حق بلاتے ہیں، جگا دیتے ہیں قسمت چاہتے ہیں جس کی دم بھر میں، جگا دیتے ہیں قسمت چاہتے ہیں جس کی دم بھر میں، وہ جس کو چاہتے ہیں اپنے روضے پر بلاتے ہیں، وہ جس کو چاہتے ہیں اپنے روضے پر بلاتے ہیں، بولو وہ جس کو چاہتے ہیں اپنے روضے پر بلاتے ہیں، وہ جس کو چاہتے ہیں اپنے روضے پر بلاتے ہیں، انہیں مل جاتا ہے
اعظم کا انہیں مل جاتا ہے گویا وہ سایہ عرش اعظم کا تیری دیوار کے سائے میں جو بستر جماتے ہیں تیری دیوار کے سائے میں جو بستر جماتے ہیں امنگے جوش پر آئی ارادے گدگداتے ہیں جمیلے قادری شاید حبیب حق بلاتے ہیں۔ جب مکہ پاک میں آخری رات ہوتی ہے نا مدینہ پاک کے لیے سفر ہمارا شروع ہو گیا ہے۔ خالد محمود صاحب اپنے لفظوں میں بیان کر رہے ہیں جب ہم بس میں بیٹھتے ہیں نا تو ویسے تو کئی کلام پڑھے جاتے ہیں لیکن یہ کلام خاص طور سے پڑھا جاتا ہے۔ بیٹھے ہیں ابھی گاڑی سٹارٹ ہوئی اور ہم سب مل کر اس طرح گنگنا رہے ہوتے ہیں چلو دیارے نبی کی جانب چلو دیارے نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر چلو دیارے نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر بہاریں لوٹیں گے ہم کرم کی بہاریں لوٹیں گے ہم کرم کی دلوں کو دامن بنا بنا کر چلو دیارے نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر۔ اور جب اس شعر کو پڑھیں نا تو واقعی ایسا لگتا ہے کہ ہمیں اپنی قسمت پر رشک آ رہا ہے نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی ہو بے نوا ہو ہر جگہ سے ہو بے نوا ہو ہر جگہ سے نوازتے ہیں بھولا بھولا کر ہو بے نوا ہو ہر جگہ سے نوازتے ہیں بھولا بھولا کر میں وہ نکما ہوں جس کی جھولی میں وہ نکما ہوں جس کی جھولی میں کوئی حسن عمل نہیں ہے مگر وہ احسان کر رہے ہیں مگر وہ احسان کر رہے ہیں خطائیں میری چھپا چھپا کر چلو دیارے نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر۔ اعلان کر دیا جاتا ہے بس میں کہ اب یہ سفر محبت ہے اس کا آغاز ہو گیا ہے نعتیں پڑھنی ہے کچھ دیر بشری تقاضے کے تحت آرام کر لے لیکن ساتھ میں درود پاک کا ورد جاری رکھے ٹاسک بھی مل جاتا ہے 1000 درود شریف پڑھنے ہیں کم از کم 313 تو مدینہ پاک کی حدود میں پہنچنے سے پہلے پڑھنے ہی پڑھنے ہیں اور پھر سفر چل رہا ہے کبھی ذوق کا کبھی شوق کا جوش سے پڑھ رہے ہیں تو اس طرح پڑھ رہے ہیں امنگے جوش پر آئی چلو دیارے نبی کی جانب اور جب ذوق کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو اس وقت انداز یہ ہوتا ہے کہ مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر
قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے، نیکیوں کا نہیں کوئی تو شاہ فقط، نیکیوں کا نہیں کوئی تو شاہ فقط، میری جھولی میں اشکوں کا ایک ہار ہے، جرم و عصیاں پہ اپنے لجاتا ہوا، اور اشک ندامت بہاتا ہوا، جرم و عصیاں پہ اپنے لجاتا ہوا، اور اشک ندامت بہاتا ہوا، تیری رحمت پہ نظریں جماتا 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 ہوا، در پہ حاضر یہ تیرا گناہ گار ہے، تیرا ثانی کا شاگ کونو مکان، مجھ ساسی بھی امت میں ہوگا کہاں، تیرا ثانی کا شاگ کونو مکان، مجھ ساسی بھی امت میں ہوگا کہاں، تیرے عفو و کرم کا شہ دو جہاں، تیرے عفو و کرم کا شہ دو جہاں، کیا کوئی مجھ سے بڑھ کر بھی حقدار ہے، کوئی سجدوں کی سوغات ہے نہ کوئی، زہد و تقوی میرے پاس سرکار ہے، کوئی سجدوں کی سوغات ہے نہ کوئی، زہد و تقوی میرے پاس سرکار ہے، چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر، 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 ہائے سر پر گناہوں کا انبار ہے، مجرموں کو شگا بخشواتا ہے تو، ساری امت کی بگڑی بناتا ہے تو، مجھ
مجرموں کو شراب بخشواتا ہے تو، ساری امت کی بگڑی بناتا ہے تو، غم کے ماروں کو سینے لگاتا 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 ہے تو، غمزدوں بے کسوں کا تو غمخوار ہے، ٹھوکریں در بدر کب تلک کھاؤں میں، پھر مدینے مقدر سے جب آؤں میں، کاش قدموں میں سرکار مر جاؤں 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 میں، یا نبی تمنا عطار ہے، مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، حافلہ پھر مدینے کا تیار ہے۔ اور یہ سفر ہمارا جاری ہے، مدینہ پاک کی حدود سے قریب تر ہوئے جا رہے ہیں۔ ابھی کچھ دیر بعد اعلان ہوگا، کیونکہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو صرف اردو نعت خوانی نہیں ہو رہی تھی، بلکہ وظائف بھی پڑھائے جا رہے ہوتے ہیں، کچھ مدینہ پاک کے فضائل بھی بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو جب یہ مدینہ پاک کی حدود سے بالکل قریب تر آتے ہیں نا، تو ایک روایت سناتے ہیں، اور اس روایت کو اس وقت سننے کا اپنا ایک مزہ ہوتا ہے کہ جب مدینہ پاک کی حدود میں داخل ہوتے ہیں نا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ کہیں سے واپس مدینہ پاک تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو چونکہ سفر ہوتا تھا، وہ سفر گھوڑوں پر اور اس طرح کی سواریوں پر ہوتا تھا، تو گرد غبار اڑتا تو امامے کا شملہ جو ہے وہی صحابہ کرام اپنے چہرے پر رکھ لیا کرتے تھے۔ لیکن مدینہ پاک کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے سرکار اعلان فرماتے کہ میرے ساتھیوں، میرے صحابیوں، اب اپنے چہرے سے نقاب ہٹا لو، کیونکہ ہم مدینہ پاک کی حدود میں داخل ہونے والے ہیں۔ اور یہ وہ مدینہ ہے کہ جس کے غبار میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے، غبار المدینہ شفاؤں۔ اور پھر عالم یہ ہوتا کہ صحابہ کرام جب مدینہ پاک کی حد میں داخل ہو جاتے تو لمبی سانسیں لینا شروع کرتے، تاکہ وہ ہوا و فضا کو اپنے اندر داخل کریں۔ ہائے کیا وہ، ہم امیجنیشن بھی نہیں کر سکتے کیا وہ ماحول ہوگا۔ تاج الشریعہ فرماتے ہیں، سنبھل جا اے دل مضطر، سنبھل جا اے دل مضطر، مدینہ آنے والا ہے، سنبھل جا اے دل مضطر، سنبھل جا اے دل مضطر، سنبھل جا اے دل مضطر، مدینہ آنے والا ہے، لوٹا اے چشم تر گوہر، لوٹا اے چشم تر گوہر، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، قدم قدم بن جائے میرا سر حرم کی زمین، اور قدم رکھ کے
ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، قدم بن جائے میرا سر، مدینہ آنے والا ہے، بچھو رہا میں نظر بن کر، بچھو رہا میں نظر بن کر، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، طلبگار مدینہ تک، مدینہ خود ہی آ جائے تو دنیا سے کنارہ کر، تو دنیا سے کنارہ کر، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے۔ اب یار علی کا مقام آتا ہے، مقام ذوالحلیفہ، مسجد علی، مسجد ذوالحلیفہ۔ جب وہ خوبصورت سا مینار نظر آتا ہے تو ہم اعلان کرتے ہیں اب دیکھیں اب مدینہ پاک کی حد میں داخل ہو گئے۔ اللہ اکبر، کیسی وہ مومنٹ ہوتی ہے، کیسے وہ لمحات ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں تاج الشریعہ، فضائیں مہکی مہکی گئے، ہوائیں بھینی بھینی ہیں، بسی ہے کیسی مشکل تر، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے۔ پھر اور آگے بڑھتے ہیں، مسجد قباء بھی راستے میں نظر آتی ہے، مینار نظر آتے ہیں سجاد بھائی۔ پھر اس کے بعد ہم اور آگے بڑھتے ہیں، گنبد خضرا کا حسین نظارہ ہمیں ملتا ہے، وہ سبز سبز نظر آ رہا ہے، گنبد سبز، یہ پڑھتے ہیں۔ اور حضرت کہتے ہیں حضور تاج الشریعہ، وہ چمکا گنبد خضرا، وہ شہر پرزیا آیا، ڈھلے اب نور میں پے کر، مدینہ آنے والا ہے، ڈھلے اب نور میں پے کر، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، غبار راہ انور کس قدر پرکیف ہے اختر، تنی ہے نور کی چادر، تنی ہے نور کی چادر، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے۔ پھر پہنچتے ہیں گنبد خضرا کے جلووں میں، سائے میں، اور ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ وہ آپ کا یہ ٹھکانہ ہے، ہائے ہائے، اور گنبد خضرا آپ کی آنکھوں کے سامنے، درود پڑھ رہے ہیں، جنت البقیع کا نظارہ ہے۔ اللہ پاک پھر وہ جلوے ہمیں عطا کریں، اور پھر جب پہنچ جاتے ہیں تیار ہو کر سین مسجد نبوی میں، تو پھر گویا مولانا حسن رضا خان صاحب کی زبانی عاشق کہنے لگتے ہیں کہ آسیوں کو در تمہارا مل گیا، 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 بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا،
کس بات کی فضل رب سے پھر کمی کس بات کی مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا آسیوں کو در تمہارا مل گیا ان کے طالب نے جو چاہا آ لیا ان کے طالب نے جو چاہا ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا آسیوں کو در تمہارا مل گیا بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ اور پھر جب وقت افطار ملے ہمیں گنبد خضرا کے سائے میں ہائے ہائے وہ نور والا وقت میں سمجھتا ہوں کہ اس موسم سے بڑھ کر کوئی موسم نہیں ہے اس وقت سے بڑھ کر کوئی وقت نہیں ہے کہ جب گنبد خضرا کی چھاؤں میں دیوانے بیٹھے ہوں اور پھر یا تو جمعرات و عام دن ہو تو جمعرات یا پیر ہو ہائے ہائے تو اس وقت روزے دار ہوتے ہیں دسترخوان لگتا ہے تیرے در کے ٹکڑے ہیں اور میں غریب یہ شعر رہ گیا یہ بھی پڑھتے ہیں تیرے در کے ٹکڑے گئے اور میں غریب مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا میں نے آپ کو بتایا نا ہم شیڈیول والے ہیں تو ذرا ٹائم سے چلتے اب دیکھتے ہیں کہ بھائی 5-7 منٹ باقی ہیں اب دعا کا وقت آیا ہے اب غروب آفتاب ہونے میں چند ہی منٹ رہتے ہیں تو سارے دوست آگے پیچھے جمع ہو جاتے ہیں کوشش کرتے ہیں ایک ساتھ بیٹھیں تاکہ کیفیت بنے گنبد خضرا کے سائے میں ہیں چھتری والے پوشن میں ہیں نگاہیں گنبد خضرا پر ہیں وقت غروب آفتاب ہے افطار کا وقت ہے اور اگر رمضان مدینہ ہو تو پانی کی مچھلیاں بھی روزے دار کے لیے دعائیں مغفرت کر رہی ہیں ایسے وقت میں ہم سرکار سے قبلے کی طرف بھی رخ ہے اور کعبے کی طرف بھی رخ ہے ہائے ہائے ہم عرض کرتے ہیں کہ حاضر ہے در دولت پہ گدا حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائیں 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 میں کر کے ستم اپنی جان پر قرآن سے جاؤں کا پڑھ کر اچھوں کے خریدار تو ہر جا پہ گیا کا بدکار کہاں جائے جو تم بھی نہ نبھاؤ میں کر کے ستم اپنی جان پر میں کر کے ستم اپنی جان پر قرآن سے جاؤں پڑھ کر آیا ہوں بہت شرمندہ سا آیا بہت شرمندہ سا آیا ہوں بہت شرمندہ سا آیا ہوں بہت
جب بیٹھے ہیں اپنے گناہوں کو یاد کر رہے ہیں کہ یہ غلطیاں بھی، یہ خطائیں بھی، یہ خطائیں بھی، یہ گناہ بھی، اسیاں سیار ہیں، خطا کار ہیں، ہر طرح سے بیکار ہیں، مگر مولا ہم اس وقت تیرے محبوب کے دربار میں بیٹھ کر تجھ سے تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ آیا ہوں بہت شرمندہ سا، آیا ہوں بہت شرمندہ سا، آیا ہوں بہت شرمندہ سا، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں۔ جبھی میری ہے سجدہ در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، بروز حشر میرے اسی عقیق کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں۔ آنسو آنسو میں فریادی، اور عرض کرم ہچکی ہچکی، مجبور ہے یا رسول اللہ، پریشان ہے، دکھ درد کے مارے ہیں، زمانے کے ستائے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے کرم کا سہارا چاہیے۔ آنسو آنسو گئے فریادی، اور عرض کرم ہچکی ہچکی، دھڑکن دھڑکن دیتی ہے صدا، دھڑکن دھڑکن دیتی ہے صدا، سرکار توجہ فرمائیں، 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 سرکار توجہ فرمائیں۔ ہے یقین عرض میری سنو گے، لاج لجپال میری رکھو گے، رحمت خاص اپنی کرو گے، آج دامن میرا بھی بھرو گے، یا نبی تاجدار حرم ہو میرے آقا، نگاہ کرم ہو، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں۔ اور پھر جب مغرب کا وقت ہو افطار کریں اور پھر اپنی روٹین پر آئیں، پھر اگلی صبح رات میں بھی حاضری ہو، اگلی صبح جب الصبح
سرکار کی بارگاہ میں حاضری دینا فجر کے بعد، تو اس کا بھی ایک اپنا الگ مزہ ہے۔ پھر اس کے بعد قباء مسجد جائیں، کیونکہ اشراق چاش کی نیت وہاں کرنے جاتے ہیں، وہاں پڑھتے ہیں۔ قباء مسجد میں نوافل بھی الگ سے پڑھے جاتے ہیں، تو اس وقت ایک نعت ہم گنگناتے ہیں، خاص کر گاڑی میں جاتے ہوئے، اس کا بھی اپنا ایک مزہ ہے۔ وہ اشعار یہ تھے: خوب مسجد نبوی کا حسین ہے منظر، خوب مسجد نبوی کا حسین ہے منظر، سبز سبز گنبد پر دیکھو، سبز سبز گنبد پر دیکھو، سبز سبز گنبد پر کیسا نور چھایا ہے۔ پھر مجھے مدینے میں دیکھو، پھر مجھے مدینے میں شاہ نے بلایا ہے۔ مرحبا 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 مقدر پھر آج مسکرایا ہے۔ میری گندی آنکھوں کو ان نجس نگاہوں کو، میری گندی آنکھوں کو، میری گندی آنکھوں کو ان نجس نگاہوں کو شکریہ 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 مدینے کا، باغ پہ دکھایا ہے۔ شکریہ مدینے کا، باغ پہ دکھایا ہے۔ دیکھو 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 دیکھو، پھر مجھے مدینے میں شاہ نے بلایا ہے۔ ہاں ہاں، پھر مجھے مدینے میں شاہ نے بلایا ہے۔ جتنے دن مدینہ پاک میں رہے ہیں، آئے ہے کبھی سید الشہداء کی بارگاہ میں حاضری، پھر وہاں حاضری دے کر پھر سرکار کے دربار میں حاضری، مواج اقدس کے مزے اللہ نے کیا ہے، مجھ پہ کرم، دربار میں آپ کے آیا ہوں۔ اب میں ذرا جلدی گزار رہا ہوں کیونکہ وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوا ماشاءاللہ کہ جو میں نے ٹارگٹ بنایا، تو ابھی تو بہت سی باتیں باقی ہیں کہ جو میں نے بیان کرنی تھی، لیکن یہ ہوتا ہے اصل ذکر کے جب ذکر کریں تو وقت کا پتہ نہ چلے۔ ایسے ذکر مصطفیٰ کی محفلیں ہوں تو پھر اس محفل میں بیٹھنے کا ایک اپنا الگ مزہ ہوتا ہے، یہ فارمیلٹیز نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ہمیں اسی طرح ہمیشہ ذکر میں محو اور مستغرق رکھے۔ تو یہ ساری کیفیات، یہ سارے سوغاتیں جب ہم سمیٹ کر یا شفیع امم للہ کر دو کرم، شالہ وسدہ روے تیرا سونا حرم، اور کبھی بیٹھ کے کہیں کونا مل گیا تو وہاں صحن میں بیٹھ کر ہلکی ہلکی آواز میں گنگنا رہے ہیں۔ یہی شعر میں پڑھ دیتا ہوں: یا نبی اپنی الفت کی سوغات دے، اپنے شایان شاہ ہم کو خیرات دے، اپنے شایان شاہ ہم کو خیرات دے۔ اس سے مطلب نہیں کہ سوا ہو یا کم، شالہ وسدہ روے تیرا سونا حرم، شالہ وسدہ روے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم۔ اور اسی کیفیت کی عکاسی کرتا ہوا ایک اور شعر کہ تیری یادوں سے آقا، تیری یادوں سے آقا، تیری یادوں سے مامور سینہ رہے، سامنے میرے تیرا مدینہ رہے، سامنے میرے تیرا مدینہ
پہ بیٹھا رہوں لے کے میں چشم نم در پہ بیٹھا رہوں لے کے میں چشم نم شالا بس دار وے تیرا سونا حرم شالا بس دار وے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم. کبھی پڑھیں بیٹھ کر. تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا کوئی بھی در سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا بھر دو جولی ہم سب کی بھر دو جولی ہم سب کی بھر دو جولی میری تاجدار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو در پہ آیا بن کر سوالی در پہ آیا بن کر سوالی. پھر جب ان سوغات کو سمیٹ کر ہم واپسی کی طرف جائیں کیونکہ یہ ان کی رضا ہے مجھے بھیجیں مجھے روکیں واپس میں نہیں آؤں گا سوچا تو یہی ہے. اسی کیفیت کے ساتھ جب سرکار کی بارگاہ میں رخصت لیں اس دعا کے ساتھ کہ آقا پھر جلد بلائیے گا آقا پھر رحمت کا اشارہ فرمائیے گا آقا پھر کرم کی نظر فرمائیے گا میں جب لوٹوں تو دل میں یاد طیبہ رقص کرتی ہوں مجھے پھر جلد ہی واپس بلانا رحمت عالم. تو اب ہم لوٹ رہے ہیں آخری شب سر پر آن کھڑی ہے اور ہم اپنے جذبات کو ان اشعار میں سنانے کی گویا کوشش کر رہے ہیں کہ ٹھہری ہوئی آنکھوں میں جدائی کی گھڑی ہے ٹھہری ہوئی آنکھوں میں جدائی کی گھڑی ہے شب آخری طیبہ کی میرے سر پہ کھڑی ہے میں چھوڑ کے آقا کا مدینہ نہیں جاتا میں چھوڑ کے آقا کا مدینہ نہیں جاتا میں چھوڑ کے آقا کا مدینہ نہیں جاتا. کیا عرض و گزارش ہو کے ملتے نہیں الفاظ دنیا تمنا جو ہونٹوں پہ اڑی ہے میں چھوڑ کے آقا کا مدینہ نہیں جاتا میں چھوڑ کے آقا کا مدینہ نہیں جاتا. روتے ہوئے سامان سفر باندھ رہا ہوں روتے ہوئے سامان سفر باندھ رہا ہوں محسوس یہ ہوتا ہے قیامت کی
نہ بدن ہی اقبال مجھ کو بھی محسوس ہو رہا ہے کہ روزے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں لوٹا گئے مدینے سے ریاض اپنا بدن ہی جو روح ہے وہ اب بھی مواجہ پہ کھڑی ہے میں چھوڑ کے آقا مدینہ نہیں جاتا میں چھوڑ کے آقا مدینہ نہیں جاتا میں چھوڑ کے آقا مدینہ نہیں جاتا. اور جب آ گئے واپس میں مدینے سے کیا آ گیا ہوں زندگی جیسے بجھ سی گئی ہے گھر کے اندر فضا سونی سونی گھر کے باہر سما خالی خالی یہ عشق محمد یہ مدینے کی باتیں ہے دیوانگی میں قرینے کی باتیں یہ کہہ دو ابھی شور محشر نہ اٹھے ابھی سن رہا ہوں مدینے کی باتیں مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے کانٹوں کی جفا یاد نہ پھولوں کی وفا یاد جب ان کو کیا یاد تو کچھ بھی نہ رہا یاد اے ارمانوں مچل جاؤ مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے فراق مدینہ میں دل غم زدہ ہے جگر ٹکڑے ٹکڑے ہوا جا رہا ہے میری آنکھ سے چھینا طیبہ کا منظر بتا نفس ظالم تجھے کیا ملا ہے میں لفظوں میں کیسے بتا دوں کسی کو کہ کیا کیا مجھے آج یاد آ رہا ہے کبھی حاضری کے لیے گھر سے چل کر کھڑے ہونا قدموں میں یاد آ رہا ہے کبھی دید سرور کی حسرت میں منبر کو تکنا وہ چھپ چھپ کے یاد آ رہا ہے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا سکون تھا مجھے پوچھا ہے مصطفیٰ میں ہنسی اور پیاری وہ جنت کی کیاری وہاں بیٹھنا آج یاد آ رہا ہے سکون تھا مجھے پوچھا ہے مصطفیٰ میں وطن میں میرا سب سکون لٹ گیا ہے
وطن میں میرا سب سکون لٹ گیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے۔ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تسکین وہی رہ گئی، دل وہی رہ گیا، جاں وہی رہ گئی، خم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی۔ اللہ اللہ وغا کا درود و سلام، اللہ اللہ وغا کا سجود و قیام، اللہ اللہ وغا کا وہ کیف دوام، وہ صلاۃ سکون آفری رہ گئی۔ تصور میں تیری ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں، نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے۔ تصور میں میرے رہنے بھی دو رنگی فضاؤں کو، محمد کے شہر کو، گنبد خضرا کی چھاؤں کو، مجھے کچھ اور تڑپا، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا آیا، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے۔ اللہم ارزقنا زیارت حرمک وحرم نبیک المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آمین آمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ پاک ہمارا یہ مدینہ پاک کا ذکر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔